قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے اسی سورہ نحل میں نیک لوگوں کی روح اور ان لوگوں کی روح جو برے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کا طریقہ روح کا بتایا ہے کہ کیسے نکلتی ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم۔ وہ لوگ، نیک لوگ، جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے اسی سورہ نحل میں نیک لوگوں کی روح اور ان لوگوں کی روح جو برے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کا طریقہ روح کا بتایا ہے کہ کیسے نکلتی ہے۔ اس سے پہلے آیت ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جو ظلم کرنے والے ان کی کیفیت کیا ہے۔ ہم یہاں پہ آج بات کریں گے کہ پاکیزہ روح کیسے نکلتی ہے، نیک روح کیسے نکلتی ہے۔ دنیا میں اللہ کے بڑے بڑے نیک لوگ بھی آئے، انبیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، شرفاء بھی آئے، ائمہ کرام بھی آئے، صوفیاء بھی آئے، بہت لوگ آئے، صحابہ کرام بھی آئے، بہت نیک لوگ، پارسا لوگ۔ انبیاء کے بعد نیک ترین ہستیاں صحابہ کرام کی تھیں۔ تو ان تمام کے تمام کی اللہ رب العالمین نے ان کی روحیں قبض کی، اپنے پاس بلا لیا، زندگی انہوں نے لگائی، اور آج ہمارے لیے قابل رشک زندگی ہے۔ نیک آدمی کی جب روح نکلتی ہے، قرآن کہتا ہے طیبین، یہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے رہے۔ ایک نیک آدمی ہے جس کا اوڑھنا بچھونا ہی نیکیاں کرنا ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، تحلیل بیان کرتا ہے، تکبیر بلند کرتا ہے، یعنی تمام کے تمام اس کے فارغ اوقات میں بندہ گپے نہیں مارتا، فضول قسم کی گوسپس نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو پھر اللہ احکم الحاکمین بھی ایسے آدمی کی موت کو امت کے لیے قابل رشک بنا دیتے ہیں۔ نیک آدمی کی جب روح نکلتی ہے، فرشتے آ کے سلام کہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی روح کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو خوشبو اس کی پھیل جاتی ہے، اور یہ اللہ قادر ہے، بسا اوقات وہ اس کے لواحقین کو محسوس ہوتی ہے، بسا اوقات محسوس نہیں ہوتی، یہ شان اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب اس کی روح کو لیا جاتا ہے آسمان پہ، پہلے آسمان پہ اس کو ویلکم، مرحبا کہا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اسی طرح ہی اس کی روح کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب علیین سے اللہ رب العالمین اس کی روح کو دوبارہ جب آدمی کی تدفین ہوتی ہے، حساب کتاب کے لیے جو مختصر قبر میں ہوتا ہے، اس کی روح اس میں لوٹائی جاتی ہے، تو اس کے لیے مرحبا کہا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، کستوری کی طرح کی خوشبو پھیلتی ہے۔ یہ نیک آدمی کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسا آدمی جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کتنا خوش نصیب ہوگا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس طرح کر کے آیا ہے، جس کیفیت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، اسی طرح ہی وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھا، محرم تھا، احرام کی حالت میں تھا،
تو اس کے جانور نے جمپ لگایا کوئی بدکا، تو وہ آدمی نیچے گرا، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وہ آدمی وہیں پہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اسی احرام میں ہی کفن دے کر اس کو دفنا دو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کا روز ہوگا، یہ آدمی اٹھے گا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوسری طرف ایک کافر اور ظالم آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے لَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہیں آگے کہ نکالو اپنی روح کو، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، رسوائی کا عذاب تمہیں آج ملے گا جو دنیا میں کرتے رہے۔ اور احادیث کا خلاصہ اگر پڑھیں تو سامنے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بسا اوقات فرشتے زبردستی اس کو تھپیڑے مار کر بھی اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی رسوائی کا مقام ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی، لاہور کے ایک عالم دین ہیں قاری عبدالمتین اصغر صاحب، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے، اس کو الجزیرہ ٹی وی نے بھی اور کویت کے ٹی وی چینلز میں بھی، عرب کے ٹی وی چینلز نے بھی دکھایا ہے۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے اس عالم دین کی روح کا نکلنا، جو سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہے تھے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان تقوی کے لیے لیا ہے، طہارت کے لیے امتحان لیا، پاکیزگی کا امتحان لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ الفاظ کہتے کہتے ان کی روح اللہ کے پاس پہنچ گئی، وہ اللہ کے مہمان بن گئے۔ تو ایسی جان نکلنا یہ کسی بھی مومن کے لیے قابل رشک ہے۔ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا خاتمہ نصیب فرمائے کہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر، قرآن اور اچھے کلمات جاری ہوں، تاکہ ہم بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔